معزز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں اس وقت کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں اس کے اس مقدس کلام کو پڑھوں، اس مقدس کلام کے مطابق اپنی زندگی کو کوشش کر کے سنواروں اور یہ مقدس کلام آپ عزیزوں تک پہنچا سکوں۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات، میرے لیے اس سے بڑھ کر شادمانی کی بات، برکت کی بات کوئی اور نہیں میری زندگی میں کہ میں یہ کلام لوگوں تک پہنچا سکوں، جس کلام نے میری زندگی کو تبدیل کیا ہے، جس کلام نے مجھے امید جاوداں اور زندہ دیا ہے، جس کلام کے لیے حقیقت میں نے تھپڑ کھائے، زخمی ہوا۔ یہ جو نشانات ہیں میری انگلیوں پر، یہ بجلی کے تاروں کی نشانات ہیں۔ جب ایران میں، مملکت ایران میں، مجھے وہاں کے جو مذہبی پولیس ہیں، ایک تو ژاندارمری ہے اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک اور ہیں، سپاہ ہیں، انہوں نے مجھے 3 دنوں تک جو زجر دیا، پانی کے اندر، ایک حوض کے اندر مجھے وہ ڈالتے تھے، اٹھاتے تھے اور ڈنڈے سے مجھے مارتے تھے، اور ڈنڈے پر لکھا ہوا تھا یا موت یا اقرار، اور پھر بجلیوں کے تاروں کے کرنٹ سے مجھے جھٹکا دیتے تھے، اور میرا گناہ صرف ایک ہی تھا کہ انہوں نے مجھے ایک مسیحی داؤد ربانی کے ساتھ، جنہیں میں دعوت اسلام دے رہا تھا، 14 مہینے تک دعوت اسلام دیتا رہا تاکہ وہ اسلام قبول کرے، تاکہ وہ میرے چہتیے دین کو قبول کرے، جس دین کی وجہ سے میں حوض علمیہ قم میں تھا، تاکہ میں حجت الاسلام والمسلمین بنوں اور واپس اپنے آباء و اجداد کے گھر لوٹوں اور وہاں پر لوگوں کو اسلام کا پیغام دوں۔ میرا مقصد یہی تھا، مگر کیونکہ میرا آمنا سامنا داؤد ربانی سے ہوا ایک پارک میں، پارک شہر، تو اس سے 3 برس پہلے، 3 سال پہلے، لگ بھگ 3 سال پہلے، کسی نے کابل کی سڑکوں پر مجھے کتاب مقدس کے پھٹے ہوئے پنے دیے، اوراق دیے۔ اس شخص کو میں دوبارہ نہ مل سکا، آج تک نہیں۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ روسوں کا زمانہ تھا اس وقت، جو سوویت یونین جسے کہتے ہیں، اور فارسی میں اتحاد جماہیر شوروی کہتے ہیں۔ سوویت یونین، سوویت سوشلسٹ ریپبلکس کا زمانہ تھا، جب وہ افغانستان میں تھے اور افغان کمیونسٹ پارٹی کا دور تھا،
پہلے خلقیوں کا، نور محمد ترکی، اس کے بعد حفیظ اللہ امین جو اس کے شاگرد تھے، اس کے بعد ببرک کارمل آئے، اور حفیظ اللہ امین کے زمانے میں میرے جو والد صاحب ہیں وہ پلے چرخی زنداں میں، پلے چرخی جیل میں رہے، کیونکہ وہ بھی ایک کٹر مسلمان تھے، اور وہ پاکستان سے اسلحہ، پاکستان سے بندوقیں، بارود، گولے، یہ وہ کر کے مجاہدین کے لیے لاتے تھے افغانستان میں، تاکہ وہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے استعمال کر سکیں۔ تو 15-16 مرتبہ یہ کام کرتے ہوئے بعد میں آخر میں وہ گرفتار ہوئے، کمیونسٹوں کے ہاتھوں میں آئے، اور وہ زندان پلی چرخی میں وہ محبوس تھے۔ اور اس دوران ہم بہت دکھ میں تھے، بہت پریشان حال تھے۔ اس سے صرف 1 یا 2 برس پہلے 1980 کی بات ہے، جب مجھے یہ کتاب مقدس کے پھاڑے ہوئے جدا شدہ پنے کسی نے سونپ دیے، اور میں نے اسے پڑھنا شروع کیا، اور یہ پنے جو کہ مجھے دیے گئے تھے متی کی انجیل تھی۔ پہل میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی کمیونسٹ پروپیگنڈا ہے۔ اس زمانے میں افغانستان میں سازمان جوانان یا درفش جوانان نامی ایک آرگنائزیشن، کمیونسٹ آرگنائزیشن تھے، جو یوتھ پر یعنی نوجوانوں پر ان کا سارا دار و مدار تھا۔ ان پر وہ کوشش کرتے تھے کہ نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچے، اپنی طرف لائے۔ اسی وجہ سے اسکول سے، اس کے بغیر کہ میرے ماں باپ کو وہ خبر دیں، میرے گھر والوں کو خبر دیں، اسکول ہی سے انہوں نے ہمیں اٹھایا، سیدھے کابل ایئرپورٹ لے گئے، وہاں پر ایروفلوٹ نامی ایک جہاز پر بٹھایا، اور انہوں نے ہمیں بہت سی اچھی باتیں کہیں کہ بھائی آپ کو سیر کروا رہے ہیں، کیونکہ آپ بہت ہی ہونہار اور بہت ہی زبردست متعلم ہیں، طالب علم ہیں، تو ہمیں خوشی ہے، ہم آپ کو سیر کروانے لے جا رہے ہیں۔ یہ سیر 6 مہینے تک طولانی ہوئی۔ اس دوران ہمارا رابطہ جو ہے، ان بچوں کا رابطہ ان کے ماں باپ سے نہیں ہو سکا، اور وہ ہمیں سوویت یونین لے گئے۔ اسی وجہ سے اس زمانے کے بہت سے شہروں کا میں نے دورہ کیا۔ ان میں سے ایک ایسا تھا جس میں ہمیں سینٹ یرمک نامی ایک کلیسیا میں لے گئے، جو کہ نوو چرکسک شہر میں ہے۔ نوو چرکس وہ آج کے بیلاروس ملک میں ہے۔ اس زمانے میں یہ سب ایک تھے، 15 جو ممالک تھے، یہ سوویت یونین جسے کہتے ہیں، اسی وجہ سے اسے کہتے ہیں USSR، یونین آف دا سوویت سوشلسٹ ریپبلکس، یا پھر فارسی میں اتحاد جماہیر شوروی، یا پھر روسی میں وہ کہتے تھے سویتسکی سیوز سوسیالسٹیچسکی ریسپبلکو۔ ہاں جی، یہ روسی زبان میں وہ کہتے تھے۔ تو 15 کے لگ بھگ وہ ممالک تھے جو کہ مشمول سوویت یونین تھے، اور اس دوران ہمیں کئی شہروں کا چکر لگایا گیا۔ ان میں سے ایک لینن گراڈ، جو آج کے
سینٹ پیٹرزبرگ ہے وہاں بھی لے گئے، ماسکوا لے گئے اور ستاوروپول لے گئے، یہاں تک کہ سائبیریا کے کچھ علاقوں میں ہمیں لے گئے۔ تو اس نوجوانی کے دوران میں اس سے پہلے کہ یہ مجھے لے جائیں، اس سے پہلے مجھے کتاب مقدس کے پنے ملے جس کا آغاز یوں تھا: یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ، ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے۔ میں نے کہا ارے بھائی یہ تو ہمارے انبیاء کے نام ہیں، یہاں پر تو عیسیٰ مسیح کا نام ہے، داؤد کا نام ہے، ابراہیم اور اسحاق کا نام ہے، یعقوب کا نام ہے، یہ تو ہمارے ہی انبیاء میں سے ہیں۔ تو یہ میں نے پڑھنا شروع کیا، یہ میرے ذہن میں، دل میں، دماغ میں، سب کچھ میں یہ سب کچھ تھا۔ اسی دوران جب میرے والد صاحب نے مجھے اس کلام کے ساتھ پکڑا، اس وقت تک میں 5ویں باب تک پہنچ چکا تھا، جہاں پر خداوند یسوع مسیح کے تعلیم میں ہم پڑھتے ہیں کہ تم لوگوں نے سنا تھا کہ اپنے ہمسائے سے محبت رکھنا مگر دشمنوں سے عداوت۔ یہ میں لاتا ہوں آپ کے لیے، پھر سے غور طلب بات ہے، کیونکہ بہت سے میرے عزیز دوست ہیں، ناظرین ہیں، جو سامعین ہیں، مجھے فون کرتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کبھی اپنی شخصی گواہی نہیں رکھی۔ ان میں سے بہت سے مسلمان بھی ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے مسیحی بنے۔ تو میں تھوڑی سے ہر پروگرام میں کچھ ڈیٹیل کر کے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ اور میں ایک بہت ہی کٹر مسلمان تھا، میں مجاہد تھا۔ آپ میری تصاویر جو ہیں وہ اب بھی انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی وائس آف امریکہ سے میری انٹرویو ہوئی، انہوں نے بھی میری تصویر چھاپی ہے۔ میرے ٹینک کے ساتھ جب میں مجاہد تھا، اس کے ساتھ آپ وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر، یہ سب موجود ہے۔ ان میں سے کچھ میں نے ہی تصاویر دی ہیں لوگوں کو، مگر اکثر جو ہے لوگوں نے، اس زمانے کے مجاہدین نے ڈالا ہوا ہے، وہ تصاویر میری کھینچی ہوئی نہیں بلکہ ان کی تھی۔ مگر میں دوران جنگ میں ایک فوٹوگرافر بھی تھا، اس لیے میری جو تصاویر ہے وہ بہت واضح ہے، کیونکہ میں ایک پینٹیکس اور ایک زینت کیمرہ استعمال کرتا تھا اس زمانے میں۔ تو جب میں سوویت یونین سے واپس آیا، اس وقت میرے والد صاحب نے مجھے، جو سینٹرل افغانستان ہے، ہزارہ جات غزنی لے گئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں کمیونسٹ پارٹی جوائن کر کے ایک ایتھیسٹ بنوں۔ ایک مسلمان جو ہے وہ خدا کی پرستش کرتا ہے، اور اس کے لیے نہ صرف وہ اپنی جان دیتا ہے بلکہ اگر ہو سکے تو دوسروں کا جان بھی لے لیتا ہے۔ اتنے کٹر خدا پرست ہیں مسلمان، اور میں اتنا ہی کٹر خدا پرست تھا، اور میرے والد صاحب بھی۔ اور پھر اس دوران میں مجاہد بنا۔ جو بیرری 62 ٹینک آپ دیکھ سکتے ہیں میرے تصاویر میں، اور ہو سکتا ہے کہ وقفے کے دوران جب میں ایک گیت رکھوں آپ کے لیے، وہ ٹینک کی جو تصویر ہے میں آپ کو دکھا بھی سکوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، جس پر میں باور کرتا تھا،
मरने और मारने पर भी तुल सकता था और अपनी जान भी दे सकता था। तो फिर क्या वजह है कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया? उसकी वजह यह है कि मेरे पहले 10 बरस के तहकीक में, जिसमें मैं कोशां था कि मैं मुसलमानों को झुटलाऊं, अब मसीहियों को बख्शिश चाहता हूं, मसीहियों को झुटलाऊं कि वो गलत हैं, गलत रास्ते पर हैं। और मैंने कहा कि उसी दौरान जो है, जब मैं ईरान में था, मेरी गिरफ्तारी भी हुई और मुझे बिजली के झटके दिए गए। मेरा बदन जो है, वो मेरा जिस्म जो है, वो आज तक निशानात, जख्मी के निशानात हैं, जब उन्होंने चाकू से मेरे बदन को काटा और नमक और मिर्चें छिड़की। और जिस शख्स के साथ मुझे गिरफ्तार किया, दाऊद रब्बानी, उन्होंने उनका कत्ल किया। खुलासा कलाम, मुझे 10 बरस लगे जब तक मुझे ये समझ में आई कि खुदावंद, मेरा खुदा वो खुदा नहीं हो सकता जिसकी मैं पैदाइशी जिसकी मैं परस्तिश करता था। नामुमकिन है। खुदावंद मेरा खुदा वही है जिसके कलाम को मैं समझ नहीं पा सकता था। और मैंने सोचा ये तालीम जो है, जो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से है, मत्ती की इंजील 5 बाब और उसके 43 आयत को मैं पढ़ूंगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। 44 आयत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। सिर्फ ये 2 आयत। इन 2 आयत को मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा, यार ये बेगैरती मुझे सिखाता है। इतना बेगैरत तो मैं नहीं हूं कि अपने दुश्मन को यूं माफ करूं, उसके लिए दुआ भी करूं वगैरह। और वो मेरे लोगों को मारे जा रहे हैं। मैं हजारा कबीले से मेरा ताल्लुक है और वहां पर जो ताजिक हैं, जो पश्तून हैं, वो मखौल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं मेरे लोगों के, मेरी आंखों की मजाक उड़ाते हैं। छोटे छोटे जो आंख हैं, मजाक उड़ाते हैं। और मुझे हजारा मूशखोर कहते हैं, यानी हजारा लोग जो कि चूहों को भी खाते हैं। ऐसा करके वो मेरा मजाक उड़ाते थे। तो मैं कैसे माफ कर सकता हूं उन सबको? कैसे मुमकिन है? ये बेगैरती की बात है। मैंने ये जो किताब मुक़द्दस है, उसके बाद जो पहली रात है जब मैंने पढ़ा, जिस रात को मैंने पढ़ा 1980 में, मैंने दूर फेंक दिया। मगर बार बार उसी रात को मैंने वो वापस जमा करके पढ़ना शुरू किया और ये सिलसिला जाती रही 10 साल तक। जब एक दिन खुदावंद ने मेरी आंखें खोली और मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा और खुदावंद कहकर कबूल किया, तो मेरे लिए खुदावंद यीशु मसीह जो है, या फिर ज़ाते खुदा खुद जो है, जैसे कि हम खुदा कहते हैं, और मैं कहता हूं यीशु मसीह, खुदावंद ईसा मसीह मेरा खुदा है। और मैं ये अपने प्रोग्रामों में दलाइल देकर किताब मुक़द्दस में से मैं समझाता रहा हूं अपने अजीज़ भाइयों और बहनों को, जो मेरे नाज़रीन हैं, जिनको मैं तालीम देता हूं कि क्यों मैं ये कहता हूं। मेरे लिए यीशु मसीह या फिर खुदा देखने की और उस पर ईमान लाने की कोई शख्सियत नहीं, बल्कि एक तजुर्बा है, शख्सी तजुर्बा, जिसने मेरे जिंदगी को, मेरे रूह और रवां को तब्दील किया हुआ है। एक ऐसा ज़माना था जब मैं चाहता था कि अपने दीन के लिए मर जाऊं तो भी
اور اگر میں ماروں تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ مگر ایک زمانہ آیا جب خداوند نے میرے دل کو تبدیل کر کے تغییر دے کر، ایک تغییر، خداوند میرا خدا جو ہے وہ لا تغیر ہے، اس کا کلام جو ہے وہ لا تغیر ہے، مگر وہ مجھ میں تغییر دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے کلام میں کوئی غلطی نہیں، کوئی اشتباہ نہیں، کوئی خامی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کاستی نہیں، اور نہ ہی اس کے ذات حق میں جو کبھی کاستی، خامی، گناہ اور سب کچھ ہے وہ مجھ میں ہے، اور اس نے مجھے تغییر دے کر مجھے اپنا پیرو بنا دیا۔ پیرو سے مراد کیا ہے؟ وہ ہم کہتے ہیں پیروان مسیح، پیروکار، کار جو ہے وہ کام، اس سے مراد ہے کام، پے سے مراد ہے پاؤں، رو سے مراد ہے جانا، پیروکار اردو میں ایسا کہتے ہیں، مگر فارسی میں صرف پیرو ہی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اردو میں ایک دوسرے لفظ کا اضافہ کیا ہے اچھی طرح سمجھنے کے لیے، کیونکہ اردو زبان جو ہے وہ اس کی جو اصالت اور بیخ ہے یا تو ہندی یا پھر فارسی ہے، اور پھر عربی بعد میں، یہاں تک کہ جو اردو لفظ ہے وہ بھی فارسی ہے، یعنی لشکر، یعنی فوج اردو سے مراد ہی یہی ہے۔ تو اس میں کار کا اضافہ کیا ہوا ہے درست سمجھانے کے لیے۔ میں کیوں خداوند یسوع مسیح کا پیروکار بنا، یعنی اس کے پاؤں کے پیچھے چلتے ہوئے عمل کرنا، کام کرنا، کار سے مراد ہے کام کرنا، عمل کرنا۔ کیوں بنا؟ وہ اس لیے کہ خداوند نے مجھے یہ سکھایا کہ میں اپنے دشمنوں سے محبت رکھ سکتا ہوں، کیونکہ دشمنی جو ہے وہ دشمنی ہی کو جنتا ہے، نفرت کو جنم دیتا ہے، مگر محبت جو ہے وہ شفا کا کام کرتا ہے۔ محبت جو ہے وہ دلوں کو، ٹوٹے ہوئے دلوں کو، شکستہ دلوں کو دوبارہ پیوند دیتا ہے، اور یہ ہے وہ حقیقت جس کی بنیاد پر میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ تو خداوند یسوع مسیح اور خدا خود کتاب مقدس میرے لیے دیکھنے کی نہیں، صرف سننے کی نہیں، صرف چھونے کی نہیں، بلکہ تجربہ کرنے کی بات ہے، تجربہ کرنے کی بات ہے، یہ ہے۔ اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور اسے جانیں کہ وہ ہے کون۔ تو ایک گیت سنیں گے، اور اس گیت کے بعد میں کتاب مقدس میں سے کچھ آیات آپ کے لیے رکھوں گا اس عیسیٰ کے بارے میں جس نے کہا، جو مدعی ہوئے کہ میں اولین اور آخرین ہوں، میں اول اور میں آخر ہوں، اور اس نے کیوں یہ کہا۔ تو یہ گیت سنیں گے۔ اے گناہگار اے بے قرار، اے گناہگار اے بے قرار، تغلے والے تغلے والے تغلے والے تغلے والے، خوشحال شا ستا مددگار عیسیٰ بللے، خوشحال شا ستا مددگار عیسیٰ بللے، زدا ویم زدا منم، زدا ویم زدا منم چے عیسیٰ منجی دے
İsa Munecide, İsa Munecide, İsa Munecide. بےشکا دا غلاس دا اسمان په کنجي دے، بےشکا دا غلاس دا اسمان په کنجي دے، اے گناہگار اے بے قرار. گناہگار جز لاچار اور از لاڑا پتلوار، ہے گناہگار جز لاچار اور از لاڑا پتلوار. اس دا نجات شکل بگار، اس دا نجات شکل بگار. زدا ویم زدا منم، زدا ویم دامنم چے. عیسیٰ منجید، عیسیٰ منجید، عیسیٰ منجید، عیسیٰ منجید. اے گناہگار بے قرار. اے گناہگار اس شبیدار پغم کے ولے، اے گناہگار اس شبیدار پغم کے ولے. اگر کتا یہ خطا کار، اگر کتا یہ خطا کار. زدا ویم زدا منم، زدا ویم زدا منم چے. عیسیٰ منجید، عیسیٰ منجید، عیسیٰ منجید، عیسیٰ منجید. اے گناہگار اے بے قرار. اے گناہگار تی بیزار لجواک وطلے، اے گناہگار تی بیزار لجواک وطلے. خگورمی ندا ستار، خگورمی ندا ستار. زدا ویم زدا منم، زدا ویم زدا منم چے. عیسیٰ منجید، عیسیٰ منجید، عیسیٰ منجید، عیسیٰ منجید. اے گناہگار اے بے قرار، اے گناہگار اے بے قرار. تغلے ولے تغلے ولے تغلے ولے تغلے ولے. خوشحال شا ستا مددگار عیسیٰ بللے، خوشحال شا ستا مددگار عیسیٰ بللے. زدا ویم زدا منم، زدا ویم زدا منم چے. عیسیٰ منجید، عیسیٰ منجید، عیسیٰ منجید، عیسیٰ منجید. بے شکا دا غلاس دا اسمان پا کنجی دے، بے شکا دا غلاس دا اسمان پا کنجی دے. ہے گناہگار اے بے قرار. آمین آمین. جو گنہگار اور جو بے قرار ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی باہیں کھلی ہیں. اور وہ اب بھی پکار پکار کر یہ کہتا ہے کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، اے محنت کشو، میرے پاس آؤ.
اور میں تمہیں آرام بخشوں گا۔ اس کے بغیر ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب کو، ہمارے ذہن کو کوئی آرامش نہیں ہے، کیونکہ وہی سلامتی کا شہزادہ ہے، کوئی اور ہمیں سلامتی نہیں بخش سکتا۔ علی کمال بھائی نے میرے پچھلے پروگرام میں کچھ کامنٹس دیے ہیں، یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں کتاب مقدس کو آپ کے ساتھ رکھوں۔ شاول کے خطوط پر مشتمل کلام جھوٹ کا پلندہ ہے۔ مشرک ہو تم لوگ اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی نہیں۔ بہت شکریہ بھائی علی کمال، بہت شکریہ آپ کے حملات کا کتاب مقدس پر، بہت شکریہ ہمیں مشرک کہنے کا اور ہمیں ہمارا ٹھکانہ دکھانے کا کہ ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور بہت شکریہ کہ ہمیں یاد دلایا کہ ہر گناہ کی معافی ہے اور شرک کی نہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شرک وہ چیز ہے کہ آپ اگر ذات پاک خدا کے لیے ایک اور خدا کھڑا کر دیں۔ شرک وہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر ذات پاک خداوند خدا خود یہ چنے، خود یہ ارادہ کرے کہ میں نے انسان کی صورت اختیار کرنا ہے تاکہ انسانوں کو اپنے آغوش میں لے کر انہیں بچا سکوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا خدا جو قادر مطلق ہے، مطلق سے مطلب ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو کر سکتا ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، کیا وہ انسان بن سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں بن سکتا تو اس میں یہ قدرت نہیں ہے، اگر بن سکتا ہے تو کتاب مقدس میں یہ واضح طور پر دیا گیا ہے۔ مسلمان میرے بھائی یہ مانتے ہیں کہ خداوند جو ہے موسیٰ پر یوں ظاہر ہوا کہ وہ ایک جلتے ہوئے جھاڑی یا پھر ایک جلتے ہوئے درخت میں سے یا جھاڑی میں سے بات کی۔ تو جھاڑی کی اہمیت زیادہ ہے یا وہ جس کو خدا نے اشرف المخلوقات بنایا؟ بھائی جھاڑی سے تو زیادہ چوہے کی اہمیت ہے، کم از کم ادھر ادھر جا سکتا ہے، چینٹیوں کی اہمیت ہے، اور کیا کہنا پھلوں کی اور گندم کی، آب و ہوا کی اور بہت سے اور چیزوں کی، مچھلیوں کے، گائے بیل بھیڑ بکریوں کی، اور اتنے زیادہ جاندار ہیں، مگر خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اگر خدا جھاڑی میں سے آگ کی مانند ظاہر ہو کر موسیٰ سے تکلم کر سکتا ہے، موسیٰ سے باتیں کر سکتا ہے، تو وہ انسان بن کر نہیں کر سکتا؟ ذرا سوچیں۔ اسی وجہ سے کتاب مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں علی کمال بھائی کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علی کمال بھائی جب بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے کلام کا، آپ کا کلام ہے، یا آپ کے بھائی کا کلام نہیں، آپ کے ماں باپ کا کلام نہیں، آپ کے دوستوں کا کلام نہیں، آپ کا کلام ہے جو باطنی طور پر، جو آپ کے باطن سے نکل کر آواز کی صورت میں، آواز کے صورت میں یا صدا کی صورت میں لوگوں تک پہنچتی ہے۔ صرف یہی نہیں، چلے ہم کسی گونگے کی مثال دیتے ہیں، کیونکہ کلام جو ہے وہ باطنی اور ہمارا حصہ ہے، ہم سے الگ نہیں۔ ایک شخص جو گونگا ہے وہ اپنے کلام کو اشاروں کے توسط سے واضح کر دیتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے ہم کلام ہے، یعنی اس کا کلام جو ہے وہ باطنی ہے،
اس کا کلام اس کا اپنا حصہ ہے، اپنا وجود ہے، اور اس سے بالکل الگ نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اسی کے وسیلے سب چیزیں بنی، یعنی ان کی تخلیق ہوئی، اور اس کے بغیر کسی چیز کی جو موجود ہیں جن کی تخلیق ہوئی ہے خلق نہیں ہوئے۔ اس میں زندگی تھی، اس کلام میں زندگی تھی، اور وہ کلام انسانوں کا ہم لوگوں کا، آدمیوں کا نور تھا۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کلام مجسم ہوا۔ اب علی کمال بھائی، میں اور آپ انسان ہیں، کمزور ہیں، نادانستہ ہیں، ہماری حکمت اتنی بڑی نہیں کہ ہم یہ قدرت نہیں، کیونکہ قدرت جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے، وہی قادر مطلق ہے، ہم نہیں، انسان نہیں، بلکہ خدا قادر مطلق ہے۔ میں اور آپ اپنے کلام کو، میں حسین اندریاس، جس آپ میری آواز سن رہے ہیں، اگر سن رہے ہیں، تو میں اپنی آواز کو، اپنے کلام کو تجسم نہیں دے سکتا، مگر خدا میں یہ قدرت ہے کہ اسی آواز کو، اسی کلام کو تجسم بخشے۔ جب اس کے کلام کا تجسم ہوا تو وہ خود خدا ہی ہے، جیسا کہ آپ کا کلام آپ ہی ہو، آپ کا بھائی نہیں، آپ کی بہن نہیں، آپ کے والدین نہیں، آپ کے دوست و اقارب نہیں، بلکہ آپ خود ہیں۔ وہی کلام اگر اس کا تجسم ہو تو وہ خود خدا ہے۔ اس لیے ہم شرک نہیں کرتے۔ شرک سے مراد ہے کہ ہم کسی اور بندے کو لائیں اور کہیں یہ ہے خدا۔ اگلے پروگرام میں میں ضرور ایک بندے کو دکھاؤں گا جو افغانستان، ہرات جو ہمارا پروونس ہے، ہرات ولایت ہے، جیسے کہ پاکستان میں صوبہ کہتے ہیں، صوبہ ہرات میں سے ایک بندہ جو وہاں پر فقر حالی کی زندگی گزار رہا تھا اور مصیبت کی زندگی گزار رہا تھا، اتنا دھن دولت اس کے پاس نہیں تھا، کوئی اسے جانتا پہچانتا نہیں تھا، مگر آج کل وہ ہندوستان میں جا کر اس نے اپنے آپ کو خدا کا اوتار قرار دیا ہے۔ یہ مسلمان تھے پہلے، اب بھی مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، اور وہ کہتے ہیں میں سید ہوں اور محمد کا اولاد ہوں اور چشتی خاندان سے میرا تعلق ہے، اور اس نے اپنے آپ کو اوتار کہا ہے۔ آپ گوگل میں سرچ کریں بابا ظریف اوتار، یا پھر ظریف بابا کر کے ٹائپ کریں، ظریف بابا، تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ کیسے لوگ پھولیں نچھاور کرتا ہے اس شخص پر، اور وہ لوگوں کو نصیحتیں کرتا ہے کہ میں آپ کے لیے یہ دعا کرتا ہوں، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو امریکہ کا ویزا نہیں ملا ہے، یا پھر یورپ کا ویزا نہیں ملا ہے، یہ نہیں ملا ہے، وہ نہیں ملا ہے، تو آپ بابا ظریف کا نام لیں، پکار لیں، اور میں آپ کے ساتھ ہوں گا اور آپ کو ویزا مل جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ من گھڑت ہیں۔ بابا ظریف جو ہے وہ اپنے کلام کی تجسم نہیں کر سکتا، مگر جس نے کیا وہ خود خدا ہے۔ تو ہم بابا ظریف کو یہاں پر لا کر نہیں کہتے کہ وہ خدا ہے، یا پھر ہم کسی اور انسان کو، یا آپ کو، یا کسی صدر مملکت کو، یا کسی بادشاہ کو ہم نہیں لاتے کہ بھائی یہ ہے میرا خدا، اس کو مان لے، وہ ہے شرک۔ مگر اگر خدا خود اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے یہ کہے کہ میں جسم انسانی بن کر ان لوگوں کے بیچ میں جاؤں گا جنہیں میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جو کہ اب گناہ میں ہیں اور وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ میں مقدس خدا ہوں، میری عدالت جو ہے انہیں جہنم لے جاتا ہے، مگر میں تجسم انسانی میں ان کو اپنے باہوں میں لے کر کہتا ہوں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ اور میرے گھر آسمان میں، میرے جلال میں جا۔
میرے جلال میں جا. تو ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم نہیں علی کمال بھائی، اور ہم مشرک نہیں، اور ہمارے گناہوں کی معافی جو ہے، آپ نے لکھا ہے ہر گناہ کی معافی ہے، شرک نہیں. ہم تو شرک نہیں کر رہے، شرک تو آپ کر رہے ہیں، شرک تو آپ کر رہے ہیں. ہم جو ہیں خدا نے ہمیں شرک سے بچایا ہے، اور انہوں نے، خداوند نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر ہمارے گناہوں کا کفارہ اپنے لہو سے ادا کیا ہے، تاکہ ہمیں تقدیس کرے. تقدس ہمارا نہیں، ہم مقدس نہیں ہے، خدا مقدس ہے. خدا کے حضور جانا ناممکن ہے انسانوں کا، چاہے وہ کسی نبی کے توسط سے لوگ کہیں یا ظریف بابا کے توسط سے ہوں، یا پھر کسی پیر کی طرف سے ہوں. ان سے آپ کو تقدس نہیں ملتی. تقدس صرف خدا کی طرف سے مل سکتا ہے ہمیں، اور وہ بھی اپنے گناہوں سے اگر ہم معافی مانگیں. خداوند جو کہ جسم انسانی پہن کر ہمارے بیچ میں آئے، اور اس نے ہمیں لمس کیا، ہم نے اسے دیکھا، پرکھا اور جانا کہ یہ خداوند ہے تجربے میں، تو وہ ہمیں آسمان لے جاتا ہے، جہنم نہیں. یہ شرک نہیں ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو ان حقائق کو جاننے کا توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ اسے جان سکیں. اور پھر میں جاتا ہوں استثناء میں. پچھلے پروگرام میں ہم نے اس پر بات کی، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں جا سکوں. اس سے پہلے کہ وہاں جاؤں، میں مکاشفے کی کتاب میں جاؤں گا. مکاشفے میں ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ اول اور آخر ہے. وہ اول اور آخر ہے. اول اور آخر سے مراد یہ ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی تھا، نہ اس کے بعد کوئی اتنا قدرت رکھنے والا عظمت کا خدا ہے. کوئی نبی نہیں. انبیاء سارے کے سارے گنہگار، جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے انسان اور بنی آدم تھے. ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہ وہ یہ کہہ سکتے کہ میں گنہگار نہیں ہوں، میں گنہگار نہیں ہوں. انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اور وہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں. اور انبیاء نے بھی غلطیاں کیں، کیونکہ انبیاء اپنے توسط سے کوئی بھی نبوت نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ وہ نبی حق جو حقیقی نبی ہے، جو خود خدا ہے، اس کے توسط سے ان کی باتیں کرتے. اسی وجہ سے عہد عتیق میں جو بھی انبیاء ہیں وہ آتے تھے، وہ کہتے تھے سنو سنو اے بنی اسرائیل، سنو خداوند خدا کا کلام. وہ نہیں کہتے تھے کہ میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں، میں یہ نبوت کرتا ہوں. نہیں، یہ نبوت خدا کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں، خدا کی طرف سے. تو اصلی نبی جو ہے وہ خود خدا ہے. اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح وہ فرماتے ہیں کہ میں اول اور میں آخر، اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا اور دیکھ ابد الآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. پس جو باتیں تو نے دیکھیں اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں، ان سب کو لکھ دے. تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مدعی ہوئے کہ میں اول اور میں آخر ہوں. میں اول اور میں آخر ہوں. اس بات کو ہمیں سمجھنی چاہیے. لازمی ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے میں اول اور میں آخر ہوں، اس میں کوئی وزن تو ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے اس پر باتیں کی کہ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں جو عالمین ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ آج بالخصوص اس زمانے میں کہتے تھے بھائی موسیٰ کے زمانے میں جو ہے موسیٰ جو ہے وہ یہی کہہ سکتا تھا کہ میرے بغیر
کوئی خدا کے پاس آ نہیں سکتا، وہ کہتے ہیں جا نہیں سکتا، میں ہی راہ، میں ہی سچائی اور میں ہی زندگی ہوں۔ موسیٰ یہ کہتا تھا، موسیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا، اور محمد نے کبھی یہ نہیں کہا، ابراہیم نے، ایلیا نے کبھی یہ نہیں کہا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ہی راستہ ہوں، یہاں تک تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی یہ مدعی ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ بندہ کہتا ہے کہ میں راستہ ہوں، شاید یہ اس کو راستے کی جان پہچان ہو، میں اس کی باتوں کو سنوں گا۔ اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ میں حق ہوں یا سچائی ہوں، تو بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں سچائی یا حق ہوں، مجھے اس کی سننی چاہیے، شاید اس کے پاس حق کی باتیں ہوں۔ مگر اگر کوئی یہ کہے کہ میں زندگی ہوں، تو یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اس کے پاس ضرور زندگی دینے کا کوئی سامان ہے، یا اس کو پتا ہے کہ زندگی کیسے طولانی کرنی ہے ہم نے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے میں خود زندگی ہوں، یعنی میرے بغیر تم زندہ نہیں رہو گے۔ اسی وجہ سے ان تینوں کو ایک ساتھ کر کے ہم پڑھیں تو ہم جانتے ہیں کہ کسی نبی نے، کسی پیغمبر نے، کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، صرف خداوند یسوع مسیح نے۔ اور پھر اس نے کہا میرے بغیر کوئی باپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ اس نے نہیں کہا کہ جا نہیں سکتا، بلکہ اس نے کہا آ نہیں سکتا، کیونکہ راستہ خدا تک اسی کے وسیلے سے ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اسی وجہ سے ہم مشرکین نہیں، بلکہ ہم نے اس حق کو جانا جس میں زندگی ہے، جس میں زندگی کی باتیں ہیں، جو خود زندگی ہے، اور اس میں ہماری زندگی پیوند ہو سکتی ہے اگر ہم اس پر ایمان لائیں۔ تو میں جانا چاہتا ہوں کتاب مقدس اور تثنیہ، یا پھر اردو میں جیسے استثناء کہتے ہیں، اور 18 باب میں، جو کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں اس کے بارے میں بات کی، اور پھر میں وہ آیت لانا چاہوں گا جہاں پر خداوند نے موسیٰ کو یہ کہا، ایک نبی بھیجنے کا وعدہ، کیونکہ ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے محمد کے بارے میں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں بنتا، مگر خداوند یسوع مسیح، دیکھیں، پڑھیں، کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فالگیروں کی سنتی ہیں، اور تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا۔ آپ دیکھیں جو فال کرنے والے ہیں، جو شگون، ان چیزوں پر بد شگون، یہ شگون، اس دن میں یہ نہ کر، اس دن میں وہ نہ کر، وہاں یوں کر، یہ کھڑا ہو کر کے کر، یہ سب باتیں جو ہیں ان دین پرستوں اور مذہب پرستوں کے پاس ہے، مسیحیوں کے پاس نہیں۔ ہم صرف خدائے واحد کے آگے جھکتے ہیں، کسی دن کو برا نہیں کہتے، ہر ایک دن کو خدا نے بنایا ہے، اور وہ مقدس ہیں اور وہ خوبصورت ہیں۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ خدا کے کلام سے پڑھا کہ اسماعیل جو ہیں وہ وعدے کا بیٹا نہیں تھا، وعدے کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ اسحاق وعدے کا بیٹا تھا، اور اسحاق میں سے یعقوب آیا، جسے بعد میں خداوند نے اسرائیل، یشرائیل کا نام دیا، اور اسی سے خداوند نے نجات دہندے کا وعدہ دیا، جو کہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو عہد قدیم جو ہے، پرانا عہد نامہ جو ہے، وہ صرف اور صرف اس کی نبوتیں جو ہے ایک ہی شخص پر مرکوز ہیں، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح، کوئی اور نہیں۔ انہی کے بھائیوں میں سے،
یہ نہیں کہ بیرون ہو کر، اندرون ہو کر اس نے کہا بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا، تم اس کی سننا۔ اب آتے ہیں نئے عہد نامے میں۔ نئے عہد نامے میں خداوند ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح شریعت موسیٰ کے مطابق، جس موسیٰ کو اس نے یہ کہا کہ تمہارے ہی درمیان میں سے، تمہارے ہی بھائیوں کے بیچ میں سے ایک نبی، وہ خود آخری نبی، اولین و آخری نبی، جب وہ آئے بپتسمے کے وقت، روح خدا کبوتر کی مانند، ایک فاختے کی مانند، حقیقت میں عام طور پر کبوتر کہتے ہیں مگر یہ فاختے کی مانند آئے اور ان پر بیٹھے، اور ایک آواز آسمان سے یوں اس نے کہا، یہ میرا چہتیا بیٹا ہے، اس کی سنو، اس کی سنو۔ یہاں پر کیا ہے؟ تم اس کی سننا، تم اس کی سننا۔ اور کتاب مقدس میں کیا ہے؟ یہ میرا چہتیا بیٹا ہے، تم اس کی سننا، اس کی اطاعت کرنا۔ تو جو نبوت یہاں پر دی گئی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں ہے۔ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ کتاب مقدس میں بارہا بار پرانے عہد نامے میں یہ دیا گیا ہے کہ خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا؟ اس میں کبھی آپ نہیں پائیں گے کہ خداوند خدا ابراہیم، اسماعیل اور محمد کا خدا، کبھی یہ نہیں کہتا، بلکہ یہ بار بار مکرر تکرار ہوتے ہوئے، یہ بار بار درجنوں بار یہ ہے خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے۔ اور اسی کو پطرس رسول نے اعمال رسولہ اس کے 3 باب میں اشارتاً پھر سے کہا، جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس نے ایک وعظ کی۔ وہ خود یہودی تھے اور اس کی جان کو خطرہ تھا، بلکہ یہودی جو ہے وہ اتنے کٹر تھے کہ جو بھی کہتے تھے کہ یسوع خداوند ہے اس کو پتھر سے ہلاک کرتے تھے، پتھر مار مار کر اسے ہلاک کرتے تھے۔ اور ان میں ایک شاول بھی تھا، جیسے کہ میرے عزیز بھائی آپ نے یہاں پر شاول کا ذکر کیا یا پھر پالوس کا ذکر کیا، اور آپ نے کہا ہے کہ شاول کے خطوط پر مشتمل کلام جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اور یہی شاول جو بہت ہی دھنی بندہ تھا، اسے دنیاوی حیثیت حاصل تھی، وہ رومی، اس زمانے میں رومی شہریت کا حامل تھا، یعنی یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات، کیونکہ بنی اسرائیل اس زمانے میں، اسرائیلی جو ہیں، یہودی جو ہیں، اس زمانے میں رومیوں کے غلام تھے، کیونکہ رومی جو ہے ان کے بادار تھے، رومی جو ہے ان کے ارباب تھے، رومی جو ہے وہ حاکم تھے، وہ جو کہتے ویسے ہی ہوتا۔ مگر اس زمانے میں جو بھی رومی شہریت حاصل کرتے تھے ان کا ایک بہت ہی بڑا مرتبہ ہوتا تھا، رومی شہری۔ کئی کہتے ہیں سنت میں کہ ان کی اپنی ایک کشتی، بہت بڑا بیڑا تھا، اور وہ سین ہیڈرن جو کہ یہودیوں کی جو سیاسی اور مذہبی گرد ہمائی ہے اس کا بہت ہی اعلیٰ ممبر تھا۔ اور صرف یہی نہیں، وہ ایک بزنس مین تھے، وہ ادھر ادھر جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، تو بہت ہی بڑے عالم بھی تھے۔ اس کو کیا ایسا ہوا کہ اس نے یہودیت یہ سب کچھ چھوڑ کر ایک نجار کے بیٹے کے پیچھے ہو لیے، جو مصلوب ہوا
جو چلا گیا کئی لوگوں کی نظروں کے توسط سے اگر دیکھیں، ان کے تفسیروں سے اگر دیکھیں، وہ جو چلا گیا اس کے پیچھے کیوں ہو لے اور اپنی زندگی کو برباد کرے، یہاں تک کہ آخر میں اپنی جان کو دے دے، یعنی اپنی جان کو قربان کرے، اسے جلا دیا گیا۔ نیرو جو بادشاہ تھا، اس نیرو بادشاہ نے پولس رسول کو روم میں باندھ کر لوگوں کے سامنے جلا دیا، اور وہ قہقہے مارتا ہوا خوشی کر رہا تھا کہ میں نے پولس کو جلا دیا۔ تو پولس کو کیا ہوا تھا؟ پاگل بن گیا تھا کہ اس نے یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے۔ اسی وجہ سے شال کے خطوط جو ہیں وہ بہت اہم ہے، اسی وجہ سے ان پر سب سے زیادہ حملے ہوتے ہیں۔ یہی کہ آپ نے علی کمال بھائی شال کے خطوط پر حملہ کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان آپ کو استعمال کر رہا ہے کہ آپ خدا کے کلام پر حملہ کر رہے ہو، اور میری دعا یہ ہے کہ خداوند آپ کی آنکھوں کو کھولے۔ اگلے پروگرام میں ہم اسی بارے میں زیادہ باتیں کریں گے، خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں، اور اس آیت کے بارے میں کہ یہ آیت استثناء میں جو ہے وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ کتاب مقدس کو پڑھیں کیونکہ یہ بہت ہی اہم ہے، یہ ایک تاریخی کتاب ہے، کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اسے تغییر دے، بلکہ یہ کلام اس لیے ہے کہ ہمیں تغییر دے، تغییر ہم میں لائے، جیسا کہ اس کلام نے میری زندگی کو تغییر بخشا، ایک نفرت کرنے والے کو ایک محبت رکھنے والا بنایا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو، اور اس کے روح کی رفاقت آپ سب عزیزوں کے ساتھ ہو۔ آمین۔